بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، پیج نمبر 266، وی لاگ نمبر ہے 222 یعنی 222 اور چھٹی قسط ہے۔ اور ناظرین واقعہ چل رہا ہے عابد بلعم ابن باعور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین اس کی 5 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ چھٹی قسط ہے اور ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ ناظرین بقیہ حصہ۔ اپنی بیوی کے حق میں دعا کی بلعم ابن باعور۔ بلعم ابن باعور نے اپنے بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ پھر خداوند قدوس کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی۔ اے مومنو ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن باعور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے کی تھی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ پس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بے شک اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، قولہ تعالی قال اللہ تعالی فی شان حبیبی، پس جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے کے واسطے حساب کے اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا، اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا لیا، پس بے شک وہ جنتی ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع ابن نون نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور خدا کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگیں۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر حضرت یوشع بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں حتتہ کہا، یعنی حتتہ ان خطایات، اے رب گناہ ہمارے بخش دے، اور بعض مذاق کی صورت میں کہتے خطتہ یعنی اے رب ہم کو گیہوں دے دے۔ ہم تقریباً 4 برس کے بعد اس میدان طیہ سے واپس آئے اور بعض سجدے کی جگہ چوتھڑ کے بل ہٹنے لگے اور اسی طرح ہنسی کرتے تھے۔ پھر شہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی دوپہر کے وقت، اور اس وبائی مرض میں تقریباً 70 آدمی مر گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کو، قال اللہ تعالی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل
ہو اس گاؤں میں، پس کھو اس میں جو چاہو تم فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدے کرتے ہوئے، اور کہو کہ بخشش مانگتے ہیں ہم، تب بخشش ہوگی، یعنی تب بخشیں گے ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے جو بات کی، جنہوں نے ظلم کیا، سو اس کے کہا گیا واسطے ان کے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے، بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، یعنی 222 کی چھٹی کے مکمل ہوتی ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔